بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے دن کا آغاز ہو رہا ہے، فجر کا وقت ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں۔ آج میری کال ہے، میں نے الارم لگایا ہوا تھا نماز کے لیے، اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں سوئی ہوں۔ فجر کے لیے میں نماز ادا کی ہے اور میرا خیال ہے مجھے 1 گھنٹہ سونے کے لیے ملا تھا میکسیمم۔ اس سے میں نے پورا فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ اگر 1 گھنٹہ بھی سو جائے نا تو انسان بہت فریش ہو جاتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ ایک تو میں نے دیکھنا ہے کہ ڈی آر میں کوئی پیشنٹ ہے کہ نہیں۔ اگر ڈی آر میں کوئی پیشنٹ نہیں بھی ہے تو مجھے راؤنڈس کرنے ہیں، اور راؤنڈس کے لیے مجھے کافی جگہوں کا چکر لگانا پڑے گا۔ آلموسٹ مجھے ہاسپٹل کے سارے انڈورز دیکھنے پڑیں گے، اس لیے کہ جو پیشنٹ ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں، کچھ پیشنٹ لیول 2 پہ ہیں، کچھ لیول 3 پہ ہیں۔ اس لیے پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے لیول 3 پہ چلی جاؤں، اس لیے کہ وہ تھوڑا دور بھی ہے اور اس میں ڈفرینٹ زونز ہیں، تو مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ کافی چلنا پڑے گا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں بزی ہو جاؤں، میری کوئی ایمرجنسی آ جائے اور اس وجہ سے لیول 3 کے پیشنٹس جو ہیں وہ رہ جائیں۔ میں پہلے گئی ہوں اوپر، اب میں اس کے بعد آؤں گی نیچے، آئی ہوں بلکہ نیچے، اور اوپر جاتے جاتے مجھے بیچ میں پھر ایک کال آ گئی تھی، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا، لیکن میں دوبارہ گئی ہوں۔ اب میں سوچ رہی ہوں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں، پہلے ایک طرف جاتی ہوں پھر دوسری طرف جاتی ہوں، اس لیے کہ یہ ہے زون 3 اور یہاں سے میں دیکھوں گی پیشنٹ، یہاں سے دیکھنے کے بعد پھر میں جاؤں گی زون 2 میں، اور وہاں سے دیکھنے کے بعد پھر میں نیچے آ جاؤں گی۔ اس وقت تو آپ وزٹنگ آورز نہیں ہے، صبح کے وقت عموماً وزٹرز نہیں آتے، اس لیے ہاسپٹل کافی کوائٹ لگتا ہے، اور پیشنٹ جو ہیں وہ بھی اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سکون ہوتا ہے اس وقت۔ یہ آپ کو اس سے پہلے کہ میں اندر جاؤں، یہ جو پنک بلونز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا مہمان ہے وہ بیبی گرل ہے۔ یہاں اتنا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے، سورج نکل آیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں سے دیکھنا۔ آپ بھی میرے ساتھ اس ویو کو شیئر کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کو بھی کیسا لگ رہا ہے۔ ان پیشنٹس کو ہم نے دیکھ لیا لیول 3 پہ، اب مجھے واپس جانا ہے لیول 2 پہ، اور وہاں پر میں اپنے پیشنٹس دیکھوں گی، اس کے بعد پھر میں ڈی آر میں جاؤں گی۔ اس میں آپ اندازہ کریں کہ مجھے کتنا چلنا پڑتا ہے، آپ اوپر نیچے نیچے اوپر، اور اس میں آپ کوئی بریک نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر بریک لیں گے تو کسی ٹائم پہ بھی کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک اور جو نیا مہمان آیا ہے وہ بھی بیبی گرل ہے، اس وجہ سے یہ جو اتنے پیارے پیارے پنک بلونس لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ پیشنٹس تو ہو گئے، سب کو میں نے دیکھ لیا، سب سے بات چیت ہو گئی، سب کو ری ایشور کر دیا، ان کو مبارک دی سب کو۔ ہمارے پیشنٹ تو الحمدللہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو خوشی کے ساتھ آتے ہیں۔ اب میں آئی ہوں ڈی آر میں، یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ایمرجنسی کیس ہے کہ نہیں ہے، اور کوڈ بلو بھی ساتھ ساتھ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری مارننگ میٹنگ ہوئی، سارے کام ختم ہوئے، اور اب میں جاؤں گی گھر۔ یہاں سے نکلتے ہوئے ریسیپشن کا میں نے کہا آپ کو منظر ایک دکھا دوں، اور گھر جا کر اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹائم کیسا گزرتا ہے۔ آج باہر کا موسم بھی آپ کو دکھا دوں، کافی موسم چینج ہو گیا ہے، کافی اچھا ہو گیا، اور کافی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے صبح کے ٹائم پہ، خاص طور پر جب ہوا چل رہی ہوتی ہے کافی چلنگ سا ایفیکٹ آتا ہے، کافی زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اب روانگی ہے گھر کی طرف، اور جب کال ختم ہوتی ہے اس وقت آپ اتنے ٹائرڈ ہوتے ہیں کہ کچھ اور کرنے کو دل نہیں کرتا، بس یہ دل کرتا ہے کہ گھر جائیں، اچھا سا ناشتہ کریں اور اس کے بعد آرام کریں۔ میں بھی گھر پہنچ گئی ہوں، اور اوپر جانا سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، باقی ساری کال آپ آرام سے گزار لیتی ہیں، لیکن جتنا وقت آپ کو نیچے سے اوپر پہنچنے میں لگتا ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اور یہ ہمارا پودا یہ بالکل مرجھا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا اسے کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم، آؤ۔ نظر نہیں آ رہا ابھی مجھے، ابھی آئے گا، یہ دیکھیں وہ مجھے ویلکم کرنے کے لیے آیا ہے، اور آتے ہی اس کو لگتا ہے کہ اب ماما گھر آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے پریڈیٹرز نے اس کو کھایا نہیں ہے۔ اب میں ناشتہ کر رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناشتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو تو یہ چیزیں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ ان میں سے کچھ کھا لے گا تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے ناشتہ کیا ہی تھا کہ مجھے پھر ہاسپٹل سے کال آ گئی، اور اب مجھے واپس آنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر مجھے سونے کا بھی وقت نہیں ملا، خیر یہ تو ہوتا ہے، سورج اب اچھی طرح سے نکل آیا ہے۔ اب میں خود ہی ڈرائیو کر کے جا رہی ہوں، اور کوشش کر رہی ہوں کہ میں ٹائم سے پہنچ جاؤں جلدی۔ دیجیے، میں شکر ہے رش بالکل نہیں تھا، بڑے آرام سے سڑکیں خالی تھیں، میں فوراً ہی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے مشکل سے مجھے سڑک کے اوپر 6 منٹ لگے ہوں گے، گاڑی پارک کی ہے، اور اب میں اوپر جاؤں گی۔ وہاں سے دیکھتے ہیں پھر مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے واپس آنے میں۔
خیر وہاں سے میں واپس آئی، تھوڑا سا سیڈ بھی آئی، لیکن کیا ہو سکتا تھا، پھر میں نے سارا کو لیا اور ہمارا آج کا پلان تھا جانے کا. ہم آئے ہیں نخیل مال، جس کے خوبصورت سا نظارہ آپ نے دیکھا، اور یہ راستے میں چلتے چلتے مجھے پرفیوم کے انہوں نے پکڑائے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. یہ میرے بچے بہت شوق سے کھایا کرتے تھے چھوٹے ہوتے، ان کو دیکھ کے مجھے وہی وقت یاد آ جاتے ہیں. یہ خوبصورت سا مال ہے. ہم نے پہلے کچھ سوچا، سارا کا دل تھا کہ آج ہم کھانا کھائیں باہر. ایک جگہ ہم ڈراپ نہیں ہوئے، ہم اگلی جگہ پہ ڈراپ ہوئے، لیکن وہاں جا کر سارا کا موڈ پھر بدل گیا اور پھر ہم واپس آئے ہیں. سم ٹائمز بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کا یہ دل ہوتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا لیوش اپنے آپ کو رکھیں، اور لیکن کیا کریں، بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کمائیاں کرتے ہیں، اور جو بچے اور جوان لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو خرچ کرنا اچھا لگتا ہے. اللہ نے ایسے ہی نظام بنایا ہے، اور یہی اسی میں اچھائی ہے اور اسی میں خوبی ہے، اور یہی جو ہے وہ انجوائے کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے. کافی جگہ پہ گھومنے کے بعد یہ بہت بڑی فوڈ کورٹ ہے، اس کو پوری کو ہم نے گھوما، دیکھا اوپر نیچے کہ ہم کہاں پر جائیں. اس لیے کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم کوئی برگر کھائیں، اور سارا کا بھی شاید یہی دل تھا. کافی ہم نے ریسٹورنٹس دیکھے، اس میں کافی ورائٹی ہے. اس میں آپ کو مڈل ایسٹرن کھانا بھی مل جاتا ہے، اور کانٹیننٹل بھی اور ویسٹرن بھی. یہ ہم نے چوائس کیا آخر ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد. ہمیں انہوں نے آپشن دی کہ ہم اندر بیٹھنا چاہتے ہیں یا باہر، تو ہم نے باہر بیٹھنے کو منتخب کیا. اور باہر بیٹھ کر موسم بھی بہت اچھا ہے، اور یہاں پر سکون بھی کافی ہے، اور جگہ بھی بہت اچھی ہے. یہاں پر ہمیں کافی، مجھے لگتا ہے کہ ہم ریلیکس ہوں گے. میں تھوڑی سیڈ بھی ہوں، اور میرا دل بھی ذرا تھوڑا سا اس طرح سے ہے، لیکن پھر بھی اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. جتنی بھی آپ کوشش کریں، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے، اور اسی کو تقدیر یا قدر کہتے ہیں. کھانا ہمارے سٹارٹرز آئے ہیں، اس میں ناچوز ہیں اور ساتھ سیزر سیلڈ ہے. جب تک ہمارا مین کورس آتا ہے ہم اس کو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں. میں نے اپنے لیے اسکوئر منگایا تھا، یہ برازیلین فوڈ ہے، برازیلین ریسٹورنٹ ہے بیسیکلی. اور سارا نے اپنے لیے برگر منگایا تھا. دونوں ہی کھانے بہت اچھے تھے. اسکوئر بھی بہت اچھا ہے، اور سارا کا برگر بھی میں نے ٹیسٹ کیا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. کھانا اتنا مزے کا، اور ہمیں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ بالکل ہم نے پلیٹ صاف کر دی، اور جو ان کے ویٹ ٹیشوز تھے وہ اپنے بیگ میں ڈال لیے برے وقتوں کے لیے، جب کوئی چیز کہیں نہیں ملتی اور ہاتھ صاف کرنے ہوتے ہیں اور باتھ روم یا پانی قریب نہیں ہوتا، اس وقت یہ جو ویٹ ٹیشوز ہیں وہ بہت کام آتے ہیں، انلیس کہ یہ بالکل ڈرائی نہ ہو جائیں، اتنے پرانے نہ ہو جائیں. یہاں سے ہم نکلے ہیں، اور تھوڑا سا ہمارا دل ہے کہ ہم باقی مال کو بھی دیکھیں، ساتھ ہم آپ کو بھی دکھائے جا رہے ہیں. یہ ایک یہاں پر کافی فیمس جیولری کی برانڈ ہے. یہاں پر ہم آئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ خاص چیزیں پسند نہیں آئی، لیکن یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کافی اچھا لگا. یہ والے ایئر رنگس مجھے کافی اچھے لگے تھے. نہیں سوری، ایئر رنگس نہیں ہے، یہ رنگ ہے، لیکن سارا کو بالکل نہیں پسند آئی، اس لیے میں نے نہیں لی. یہاں پر بھی ایک اور اب ہم شاپ پر آئے ہیں جہاں پر ان کے پاس یہ گولڈ جیولری ہے، اور یہ 18 کیرٹ میں ہے. یہ کافی پریٹی اور پیاری لگ رہی ہے. اس کو بھی ہم نے پہلے تو چھوڑ دیا، لیکن پھر ہم واپس گئے. اس طرح کے جو کیفے بنے ہوتے ہیں نا یہاں پر، بہت اچھا لگتا ہے وہاں پر بیٹھنا. آپ فارغ ہوں، آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ نے شاپنگ نہیں کرنی، آپ کسی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو آپ آرام سے یہاں پر بیٹھے رہیں. اور یہ ہے میری شاپنگ جو میں نے خریدی ہے. یہاں سے اب ہم آگے آئے ہیں، اور یہ بیچ میں کوئی بیوٹی سیلون ٹائپ چیز ہے یا کیا ہے، اس میں ساری برانڈز کافی ساری اس کے اندر ہیں، لیکن یہ بالکل بند ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اور ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے ہم وہاں نہیں گئے. اب ہم مین فوڈ کورٹ آئے ہیں، یہاں سے ہم نے اپنی ہیلپر کے لیے کھانا لینا ہے. ساتھ ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک ویو بھی دکھا رہے ہیں. ہر فوڈ کورٹ کے ساتھ جو بچوں کے لیے جو امیوزمنٹ ایریا یا انٹرٹینمنٹ ایریا ضرور بنا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر کافی زیادہ انہوں نے کھجور کے درخت لگائے ہوئے ہیں، مزہ آ رہا ہے. اور ساتھ ہم نے ایک وہ کچھ اور بھی ہمارا میٹھا کھانے کو دل تھا. جب تک سارا کھانا لینے کے لیے گئی ہے، میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھا دیتی ہوں. کافی پیارے ایئر رنگس ہیں، اور یہ دونوں طرف سے پہنے جا سکتے ہیں. ان کا دونوں سائڈ کا جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کلرز ان کے دونوں طرف کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، کافی پیارے ہیں. اس کے ساتھ نیکلس بھی تھا جو میں نے نہیں لیا. اور ویسے اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک دفعہ ان کو نکال کے دیکھوں. یہ آ گیا ہمارا کھانا، سارا لے آئی ہے. اور یہ جاتے جاتے آپ اس فوڈ کورٹ کا ایک اور ویو دیکھ لیجئے، اوپر بھی نیچے بھی کافی خوبصورت ہے اور بڑی رونق والی جگہ ہے. اب ہم کچھ میٹھا کھانے کے لیے آئے ہیں.
نیچے ہی گراؤنڈ فلور پہ ہے یہ ہمارا پسندیدہ میٹھا، جو بچے بھی جب یہاں پر تھے، بچے میرے بیٹے جب یہاں پر تھے ان کو بھی یہ بہت پسند تھا۔ سارا اب لائن میں لگ گئی ہے، رش ہے تھوڑا سا۔ یہ آ گیا ہمارا سینمن سوری، اور گرم گرم کھانے کا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے، خاص طور پر جب اس کے اوپر پیکا بنز ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے کھانے کا۔ اس کو ہم نے انجوائے کیا تھوڑی دیر۔ اب ہم سانس لے رہے ہیں، پانی پیا ہے، اور اب ہم مال سے باہر آ گئے ہیں، گاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہمارا کچھ اور کام بھی ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی خاص سپر مارکیٹ نہیں ہے، لیکن یہاں سے قریب ہی ایک اور سپر مارکیٹ ہے، وہاں پر اب ہم آئے ہیں۔ یہاں سے اب ہم لیں گے کچھ چیزیں، بالکل میرے خیال 5 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ پہلے کبھی ہم یہاں بہت آیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ یہ ہمارے گھر سے بہت دور ہے، پہلے سارا کا اسکول یہاں پہ تھا، اس لیے جب ہم اس کو پک اینڈ ڈراپ کرنے آتے تھے تو ساتھ ہی ہم یہیں سے اپنی گراسریز بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہاں سے کچھ چیزیں بہت اچھی ملتی ہیں، ان کی بیکری بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ ان کا ڈرائی فروٹ بہت اچھا ہے، اور ویسے یہ صاف ستھری بھی بہت ہے۔ تھوڑی مہنگی ہے، جیسے کچھ اور بھی ہیں یہاں پہ سپر مارکیٹس تو بہت سستی ہیں۔ ڈرائی فروٹ ہم نے لیا کافی سارا، اور یہاں سے آج ہم ان کی چاکلیٹ بھی ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ سارا دیکھیں ان کا جو میٹھا ہے، کوئی بھی چیز آپ لے لیں کافی ٹیسٹی ہوتی ہے، اور انہوں نے فریش چیزیں بھی بنا کر رکھی ہوتی ہیں جو ایوری ڈے بیسس پہ آپ لے سکتے ہیں۔ چاکلیٹس ہم نے لی ہیں پنک اور گولڈن دونوں کلر کی، اس لیے کہ ابھی جو ابراہیم کا ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے میرا دل تھا کہ ہم جو گفٹس دیں اس میں ہم چاکلیٹس بھی ضرور رکھیں۔ کچھ نہ کرتے کرتے بھی ہماری کافی ساری گراسری ہو گئی ہے۔ اب آج کل جو میں گراسریز کے لیے آتی ہوں تو ہر بار ابراہیم کے ایونٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چیز ضرور خریدی جاتی ہے، اور یہ اچھا بھی ہے، مجھے بھی ایک دم بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنا پڑتے، اور ریال یعنی بہت زیادہ ریال نہیں خرچ کرنا پڑتے، اور ساتھ ساتھ میرا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں، ابھی میں راستے میں ہی تھی تو مجھے پھر کال آ گئی کہ آپ کو ایک بار پھر آنا پڑے گا ہاسپٹل۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ ماؤ پھر ہمارے استقبال کے لیے آ گئے، اور بڑا خوش ہے کہ ماما پھر بچا کر آ گئی ہے، اس لیے کہ میں نے کسی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بلیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جب ان کی ماں باہر جاتی ہے تو اس کو پریڈیٹرز کھا جاتے ہیں، اور جب وہ گھر آتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ وہ خیر خیریت کے ساتھ واپس گھر آ گئی ہے۔ میں نے سامان گھر ڈراپ کیا سارا کچھ، اور اب میں جا رہی ہوں پھر دوبارہ سے اپنے کام کی جگہ پر۔ وہاں پر مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا، مجھے دیکھتے ہیں۔ اب رات ہو گئی ہے تو خود ہی ڈرائیو کر کے جاؤں گی، اس لیے کہ اب یہ اتنا میرے ساتھ دوسرے لوگ بیچارے خواہ کیوں خوار ہوں ہر بار، وہ لوگ گھر پہ رہیں گے، اور میں اب پہنچ گئی ہوں ہاسپٹل۔ دیکھتے ہیں اوپر کیا صورتحال ہے، اللہ کرے کہ سب کچھ خیریت سے ہو اور کوئی زیادہ کمپلیکیشنز نہ ہوں، اس لیے کہ کمپلیکیشنز کو پورے ٹائم پہ ایڈریس کرنا بہت 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 ضروری ہے، اس میں آپ بالکل بھی ڈیلے نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی کافی رونق ہے جو ہے وہ، حالانکہ رات ہو گئی ہے، اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ کیا صورتحال ہوگی، اور نارمل ڈیلیوری ہوگی یا سیزیرین کرنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی چونکہ بچے کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ کافی ڈراپ ہوگی تو ایک دم سے ایمرجنسی سیزیرین کیا، اور اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک رہا۔ اب میں گھر آئی ہوں، حسب معمول ماؤ نے میرا استقبال کیا، اب میں پینے لگی ہوں پانی، اس لیے کہ مجھے کافی پیاس لگ گئی تھی، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں پانی کے لیے رکتی، بس ایمرجنسی یہ تھی کہ جلدی سے بیبی جو ہے وہ سیفٹی کے ساتھ آ جائے، تو اللہ کا شکر ہے سب خیریت رہی۔ اور ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ پانی میں نے پیا ہے۔ اب میں کمرے میں آؤں گی اور اب میں سو جاؤں گی، پھر ملتے ہیں، فی امان اللہ۔